بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پروفیسر ڈاکٹر جیسن فنک کا ایک لیکچر ہے کہ 4 طریقے جس سے آپ اگر کھانے کھائیں گے تو شوگر خون میں 50% کم آئے گی۔ 7% لوگ امریکہ میں میٹابولکلی ہیلدی ہیں اور 93% ان ہیلدی ہیں۔ اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ 200 سے 300 گرام کاربوہائیڈریٹ ڈیلی لے رہے ہیں۔ یہ بڑی وجہ یہ ہے۔ انہوں نے یہ 4 طریقے بتائے ہیں، آج میں اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ یہ آپ تھوڑی سی آرڈر چینج کریں گے تو انشاءاللہ ہر دوائی سے بچ جائیں گے۔ جو سٹارچ ہے، گلوکوز ہے، یہ جب ہم منہ میں چباتے ہیں تو اسی ٹائم ہمارے منہ میں جو امائلیز ہے، جو لعاب آتی ہے، اس کے انزائم ہے، وہ کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد معدے کا تیزاب جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کی ڈائجیشن کو روک دیتا ہے، اور پھر جب معدے سے نکلتا ہے تو پھر پینکریاٹک امائلائز کرتا ہے۔ یہی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ سٹارچز کیا ہے؟ گلوکوز چین ہے، یہ گلوکوز مالکول ہے۔ سٹارچ اس لیے ہم کہتے ہیں روٹی چاول، یہ صرف گلوکوز مالکول ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ 10 منٹ کے اندر شوگر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ساری تھیوری ہے کہ اگر آپ کھانے کے ساتھ ایسڈ لے لیں تو وہ 60 سے 80% جو امائلیز ہے وہ ایبزارب کرتا ہے منہ میں۔ تو معدے میں اگر ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی اور آپ نے سرکہ لیا ہوا ہے یا لیمن لیا ہوا ہے یا اچار لیا ہوا ہے تو اس کے بعد شوگر جو سٹارچ سے ایبزارب نہیں ہوگی، علیحدہ نہیں ہوگی، اور جب وہ باقی 20-30% ایبزارب ہوگی وہ جب معدے سے نکلے گی، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا۔ تو ہمارے منہ میں جو لعاب ہے وہ 60 سے 80% گلوکوز کو ہضم کرتا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کو معدے میں جاتا ہے لعاب تو وہ معدے کی ایسیڈیٹی اس کو روک دیتی ہے۔ وہ پھر شوگر معدے سے کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ وہ صرف گرائنڈ کرتا ہے، ایسڈ مکس کرتا ہے، اس کو پیڈیبل کرتا ہے کہ آگے جا کے ہضم ہو۔ تو یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کہتے ہیں کہ 3 ایسڈ فوڈ ہے۔ ایک لیکٹک ایسڈ ہے جو کہ فرمنٹڈ فوڈ اچار وغیرہ میں ہوتا ہے، سٹرک ایسڈ ہے جو کہ لیمن لیمبو جوس میں ہوتا ہے یا اورنج میں، اور ایسٹک ایسڈ ہے جو کہ ونیگر ہے، سرکہ ہے۔ یہ تینوں میں سے تینوں کھانے اگر آپ اپنے کھانے کے ساتھ کھا لیں 5-10 منٹ پہلے تو آپ کے خون میں 40-50% شوگر جو ہے وہ کھانے سے ہضم نہیں ہوگی، خون میں نہیں آئے گی۔ اس کی مثال ہے کہ رائس کا گلیسیمی انڈیکس 100 ہے، سوشی جو ایک جاپانی ہے 59 ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس چاول کے ساتھ انہوں نے سرکہ مکس کیا تو وہ اس کا کم سے کم 40-50% کم ایبزارب ہوئے۔ نیچے والی لائن ہے، وہ اوپر والی جو تھی بغیر سرکے کی تھی۔ یہ ادھر بتا رہے ہیں کہ لیمن جوس کے ساتھ سرکہ مکس کر کے جب روٹی کھائی گئی، بریڈ، تو اس میں بھی 30 سے 40% شوگر کم ایبزارب ہوئی، خون میں شوگر کم آئی۔ تو 4 طریقے کیا ہیں کہ آپ اپنے کھانے کے ساتھ سرکہ یا اچار مکس کر لیں، 5-10 منٹ پہلے کھا لیں، یا اچار ہے تو کھانے کے ساتھ کھا لیں، اور پروٹین پہلے کھائیں۔ یہ بھی ایک لیکچر 220 میں ڈیڈ نے بتایا، اس پہ بڑی سرچ ہے، نوبل پرائز ملا ہوا ہے۔ پروٹین پہلے کھائیں، گوشت ہے پہلے کھا لیں، اس کے بعد آپ جو کاربوہائیڈریٹ ہے جیسے آپ کھانا چاہ رہے ہیں، کوئی فروٹ ہے، سبزی وغیرہ، وہ بعد میں کھائیں۔ اس سے بھی 30-40% خون میں کم آئے گی شوگر۔ اور تیسرا تھا کہ نیٹ کارب کم سے کم رکھیں۔ نیٹ کارب کیا؟ ٹوٹل کارب مائنس وہ۔ کیٹو ڈائٹ میں 20-25 گرام ہے، لو کارب میں ہم 50 گرام تک کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 50 گرام سے کم رکھیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا، کھانے کے 10-15 منٹ بعد آدھا گھنٹہ واک کریں۔ یہ 4 طریقے ہیں جس سے آپ کے خون میں کاربوہائیڈریٹ کھانے سے شوگر نہیں بڑھے گی۔ یہ ان کا لیکچر ہے، سلی سے سن لیں۔ یہ سارے ریفرنسز ہیں کہ سرکہ اچار کوئی نقصان نہیں دیتا، فائدہ مند ہے، شوگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ کھانے کی عادت ڈالیں، آدھا چمچ ایک گلاس میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے پی لیں، یا اچار کھا لیں، یا لیمن پی لیں پہلے۔ یہ سب چیزیں شوگر میں ہضم نہیں ہونے دیں گی اس میں سے۔ یہ ریفرنس ہے، یہ آپ سن لیں ڈیٹیل میں جا کے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔